میرے لیے دوسری چائے بنا دو۔ اسامہ نے سب کے سامنے عائزہ کا دیا ہوا کپ اٹھانے کے بجائے نوکر سے سرد لہجے میں کہا تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تمام افراد کے ہاتھ رک گئے۔ پورا ماحول ایک دم برف بن گیا۔ عائزہ کے ہاتھ میں چائے کی کیٹل پکڑے ہوئے ہلکا سا لرز گئے۔ اس نے جھٹ پٹ خود کو سنبھالا اور مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ بھرا ہوا کپ واپس اٹھا لیا جسے اس نے خود اپنے ہاتھ سے اسامہ کے لیے انڈیلا تھا۔ دل کے کسی کونے میں شیشے کا کوئی نازک برتن ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا، مگر چہرے پر پتھر کا سا سکون طاری کیے اس نے نظریں جھکا لی۔ دادا نے اپنی جگہ سے کرک نگاہوں سے اپنے پوتے کو دیکھا۔ ان کی سفید بھویں غصے سے سکڑ گئی۔ اسامہ تم باز نہیں آؤ گے اپنی ان حرکتوں سے؟ دادا کی بھاری آواز پر اسامہ نے بے نیازی سے شانے اچکائے اور ناشتے کی پلیٹ پر فورک رکھ دی۔ شبانہ بیگم کے چہرے پر ایک خفیہ اور مطمئن سے مسکراہٹ ابھری جسے وہ فوراً چھپا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اس یتیم لڑکی کو کبھی دل سے قبول نہیں کرے گا۔ حمزہ نے ماحول کی زہریلی چپ چاپ کو توڑنے کے لیے فوراً اپنی ہنسی کو گلے میں دباتے ہوئے کہا دادا جان چھوڑے نا، بھائی کو ویسے بھی کڑک چائے پسند ہے اور ہماری بھابھی تو محبت میں اتنی میٹھی چائے بناتی ہیں کہ بندہ شوگر کا مریض ہو جائے۔ حمزہ کی اس بات پر فریحہ پھپھو نے اس کی ٹانگ پر ہلکا سا پیار بھرا موقع رسید کیا، جبکہ عائزہ نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائے بغیر بس ہلکی سی آہ بھری۔ 6 سال ہو چکے تھے زبردستی کے نکاح کو۔ وہ اسامہ کو پسند کرتے کرتے تھک چکی تھی، مگر وہ شخص تو آج بھی اپنی کسی پرانی یاد میں قید تھا، وہ جو اس کی زندگی میں کبھی آنے والی نہیں تھی۔ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر سب اٹھ گئے۔ عائزہ نے چپ چاپ میز سمیٹا شروع کر دی۔ دل میں اٹھنے والے طوفان کو اس نے انگنت تہوں میں دبا لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی سکتی ہوئی محبت کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ کچن کے سنک میں برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور عائزہ ایک گلاس کو صابن سے رگڑ رہی تھی جب فریحہ پھپھو نے آ کر شفقت سے اس کے گیلے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تم خود کو اتنا کیوں گلاتی ہو عائزہ؟ عائزہ نے اپنے جھکائے ہوئے چہرے کو اٹھایا۔ آنکھوں میں چھپا درد چھلکنے لگا۔ اس نے پھپھو کے کندھے سے ڈیگ لگاتے ہوئے بھیگے لہجے میں کہا شاید میری قسمت میں یہی لکھا ہے پھپھو، ہر روز گھٹ گھٹ کر جینا اور خود کو اس پتھر کے دل میں تلاش کرنا جو میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ فریحہ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھینچ لیا اور تسلی دیتے ہوئے کہا مگر حوصلہ مت ہارو میری بچی، پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں، کبھی تو اسامہ کی آنکھیں کھلیں گی، وہ دیکھے گا کہ اس کا گھر کون سنبھال رہا ہے۔ عائزہ نے تلخ سا مسکرا کر دوبارہ برتنوں کی طرف دیکھ لیا۔ امید کر لیا اب بجھنے کے قریب تھا۔ دوپہر کے وقت لاؤنج میں ہلکی پھلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور حفصہ صوفے پر اوندے منہ لیٹ کر فون اسکرول کر رہا تھا، جبکہ اسامہ اپنے کوٹ کے بٹن بند کرتا ہوا باہر جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حمزہ ایک دم اچھل کر سیدھا ہوا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا بھائی عائزہ بھابھی کو بھی ساتھ لے جائیں، بیچاری پورا دن گھر میں گھٹن کا شکار رہتی ہے، تھوڑا باہر گھما لائیں تو روح تازہ ہو جائے گی۔ اسامہ نے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں قطع کلامی کی تھی۔ میرے پاس فضول وقت نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس طرح کی تفریح کا شوق ہے، حمزہ نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا۔ ارے واہ بھائی، آپ کی شادی ہوئی ہے، کوئی قید تھوڑی ہے، یوں ڈر رہے ہیں جیسے کوئی اغوا کر لے گا۔ اسامہ کی پشت اکڑ گئی۔ اس نے مڑ کر ایک سرد اور غصے سے بھری نظر حمزہ پر ڈالی اور بغیر ایک لفظ کہے باہر نکل گیا۔ ڈائننگ ایریا کے کونے میں کھڑی عائزہ یہ سب سن کر اندر سے اور زیادہ ٹوٹ گئی۔ اس کی بے بسی اب اس کے گلے میں پھندا بن چکی تھی۔ رات کے وقت اچانک علاقے کی بجلی چلی گئی۔ پورا شاہ ہاؤس تاریکی اور خاموشی کی چادر میں لپٹ گیا۔ عائزہ موم بتی جلائے دبی دبی پاؤں سے اسامہ کے مطالعے والے کمرے کی طرف آئی، کیونکہ اس کا ضروری فائل کا فولڈر وہیں رہ گیا تھا۔ اس نے دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو دیکھا کہ سامنے اسامہ اندھیرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر رستے برس سے پانی کو دیکھ رہا ہے۔ موم بتی کی مدھم زرد روشنی میں دونوں کے سائے دیوار پر لمبے ہو گئے تھے۔ عائزہ نے دبی آواز میں کہا وہ آپ کا فولڈر نیچے رہ گیا تھا تو میں دینے آئی تھی۔ اسامہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی نظریں عائزہ کے چہرے پر ٹک گئیں۔ وہ نگاہیں اتنی گہری اور مبہوت تھیں کہ عائزہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اسامہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے فولڈر لیا اور سرد لہجے میں بس اتنا کہا کام ہو گیا ہو تو اب جا سکتی ہو، یہاں اندھیرے میں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دل میں اٹھتی ہوئی امید کی ننھی سی چنگاری کو اپنے ہی آنسوؤں سے بجھا دیا اور خاموشی سے واپس اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ آپ بھی زبردستی کی شادی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ حریم نے فون کی دوسری طرف سے کھنکتے ہوئے لہجے میں طنز کیا تو اسامہ نے کیبن کے بڑے شیشے والی کھڑکی سے باہر شہر کے پھیلے ہوئے منظر کو دیکھتے ہوئے تھکا ہوا سانس لیا۔ کیا کروں حریم، دادا کی ضد اور خاندان کے دباؤ نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، ورنہ میرا اس رشتے سے کوئی کیا تعلق؟
اسامہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نے دروازے کے باہر کھڑی عائشہ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس کے کانپتے ہاتھوں میں پکڑا ہوا لنچ باکس کا ڈبہ ہلکا سا لڑکھڑا گیا۔ اس کی پلکیں ایک دم پتھر ہو گئیں اور اندر سینے میں کسی نے تیز خنجر اتار دیا۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے پلٹی اور سیدھا گھر کی طرف بھاگ گئی۔ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ عائشہ اپنے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے آئینے کے سامنے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے گال آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے اور وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور 6 سال کی بےغیرتی، نظر انداز ہونے کا کڑوا سچ اور ایک طرفہ محبت کا بوجھ اس کے کمزور کندھوں پر پہاڑ بن کر ٹوٹ پڑا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کیونکہ اس کا دل اب مزید اس عذاب کو برداشت کرنے سے انکاری ہو چکا تھا۔ بھائی، آج تو آپ کو عائشہ بھابی کے ساتھ اس جھولے پر بیٹھنا ہی پڑے گا، ورنہ میں اماں کو بتا دوں گا کہ آپ دفتر سے چھٹی مار کر کہاں جاتے ہیں۔ حمزہ نے لان میں سب کے سامنے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ زور دے کر کہا تو فیملی کے درمیان بیٹھے اسامہ کے چہرے پر ناگواری کے بادل چھا گئے۔ عائشہ نے شرمندگی سے اپنی نظریں جھکا لی جبکہ شبانہ بیگم نے غصے سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ اسامہ نے ایک سرد اور تپتی ہوئی نگاہ حمزہ پر ڈالی، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اسامہ کی جیب میں رکھا فون بج اٹھا اور اسکرین پر حریم کا نام چمکتے ہی اسامہ نے بغیر رکے فون اٹھا لیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آئی ہوئی وہ چمک ایک ہی پل میں آنسو بن کر بہہ نکلی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کے حصے میں اندھیرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آنے والا۔ 6 سال گزر چکے ہیں اسامہ، اور تم ابھی بھی اس بچے کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو۔ دادا ہونے کے ناطے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اسے اب اس کا جائزہ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حاجی عبدالکریم نے اپنی بھاری لاٹھی زمین پر زور سے پٹکی تو ڈائننگ روم کے دروازے پر کھڑا اسامہ کی پیشانی پر غصے کی گہری سلوٹیں ابھر آئیں۔ اس نے اپنی بوڑھی دادا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بغیر کسی لگی لپٹی کے دو ٹوک انداز میں کہا کہ دادا جان، آپ زبردستی کاغذوں پر میرا رشتہ تو باندھ چکے ہیں، مگر دل پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ میں صرف حریم سے محبت کرتا ہوں اور اسے ہی اپنی بیوی مانتا ہوں، اس لیے عائشہ کو اس کا حق دینے کا مطلب خود کو ایک جھوٹ اور دھوکے کے حوالے کرنا ہے جو مجھے ہرگز نہیں ہوگا۔ حاجی عبدالکریم کی سفید بھویں غصے سے کانپ اٹھی۔ انہوں نے چلاتے ہوئے کہا کہ نکاح کے بعد کی محبت صرف اپنے شریک حیات سے نبھائی جاتی ہے اور یہی ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ مگر اسامہ نے کی ایک بات نہ سنی اور الٹے قدموں وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں دیواریں بھی اس کے اس بے رحم فیصلے پر گواہ بن رہی تھی۔ اوے حمزہ، ذرا اس کونے میں دیکھو، کتنی مٹی جمی ہوئی ہے۔ جا کر اس عائزہ کو کہو کہ اپنے سارا کام چھوڑ کر اس بڑے ہال کو دوبارہ جھاڑو دے کر چمکائے۔ سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہتی ہے، اسے کوئی کام کاج کا ہوش ہی نہیں۔ شبانہ بیگم نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے زہریلے لہجے میں حکم صادر کیا تو پاس ہی صوفے پر بیٹھی فریہ پھوپھو کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ انہوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر سخت آواز میں کہا کہ کب تک اس معصوم بچی پر ظلم کرتی رہو گی شبانہ؟ صبح سے شام تک اکیلی وہ پورے گھر کو سنبھالتی ہے اور تم ہو کہ جان بوجھ کر اسے اذیت دیتی رہتی ہو۔ ذرا تو خدا کا خوف کرو۔ اتنے میں حمزہ ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے مسکراتا وہ وہاں آ گیا اور ہلکے پھلکے انداز میں بولا، اماں آپ کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہیں؟ آج میں خود بھابھی کے ساتھ مل کر سارا گھر صاف کروا دیتا ہوں تاکہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ عائشہ نے کچن کے سلیب پر جھکتے ہوئے اپنے گیلے ہاتھ پلو سے صاف کیے، آنکھوں میں امڑتے ہوئے سلاب کو واپس دل میں اتارا اور بغیر ایک حرف بولے جھاڑو اٹھا کر ہال کی طرف چل دی۔ اگر مجھ سے سچی محبت ہے تو تم واقعی اس زبردستی کے بندھن سے تنگ آ چکے ہو تو اس ہفتے ہر صورت مجھ سے شادی کرو، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ میرے پاس مزید انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حریم نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر غصے سے انگلی مارتے ہوئے تند لہجے میں کہا تو اسامہ نے خاموشی سے فون کی ہری روشنی میں اس کے بگڑے ہوئے اور انا پرست چہرے کو دیکھا۔ اسامہ کی پیشانی کی لکیریں گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اپنے ماتھے کو دبایا اور دھیمی مگر پختہ آواز میں حریم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا، میں خود اس گھر میں سب کے سامنے حتمی فیصلہ سنانے والا ہوں اور تمہیں مزید ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے لہجے میں چھپی ہوئی بے پرواہی اور عزم نے صاف ظاہر کر دیا تھا کہ اب شاہ خاندان کی بنیادیں ہلنے والی ہیں اور عائشہ کی زندگی کا بچا ہوا سکون بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے۔ یہ کافی، آپ نے کام کے دوران کچھ نہیں پیا تو میں نے سوچا آپ کے لیے بنا کر لے کر آؤں، ٹھنڈی ہو رہی ہے، پی لیں، عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اور کافی کا گرم مگ میز پر رکھنے کی اچانک اس کا ہاتھ سلپ کے ساتھ ٹکرا گیا اور کھولتا ہوا مایا چھلک کر سیدھا اس کے نازک ہاتھ پر گر گیا۔ اسامہ نے اٹھ کر جھٹ پٹ اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ برف کا ٹکڑا تھا، اٹھا کر فوراً اس کے جلے ہوئے حصے پر رکھا اور غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ دھیان کہاں ہوتا ہے تمہارا؟
کام کرتے ہوئے عقل استعمال نہیں کر سکتی جو ہاتھ جلا بیٹھی ہوں؟ عائشہ کے سینے میں دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ اسے یوں لگا جیسے ان 6 سالوں کی برف پگھل رہی ہو اور اسامہ کی آنکھوں میں اس کے لیے کوئی چھپا ہوا درد بیدار ہو رہا ہے۔ مگر اگلی ہی لمحے اسامہ کو جیسے اپنی اس قربت کا احساس ہوا، اس نے عائشہ کا ہاتھ جھٹکے سے پرے دھکیل دیا اور سخت اور سرد لہجے میں کہا کہ اس سب کا کوئی اور غلط مطلب ہرگز مت نکالے۔ یہ سب میں نے صرف انسانیت کے ناطے کیا ہے، اور اب تمہارا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اپنے کمرے میں جا سکتی ہو۔ عائشہ کی پلکوں کے کنارے ٹوٹ گئے، گرم آنسو اس کے جلے ہوئے ہاتھ اور گالوں کو بھگوتے ہوئے نیچے زمین پر گر پڑے۔ اس نے ایک لفظ بھی زبان پر ڈالا، بس وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچی اور دروازہ اندر سے بند کر کے سسک کر رونے لگی، اور پھر اگلی صبح بھی آ گئی۔ آج میں جو کہنے جا رہا ہوں وہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اسامہ نے ڈائننگ ٹیبل پر اپنی چائے کا کپ نیچے رکھا تو اس کے پرسکون اور سرد آواز پر پورے کمرے میں ایک دم گھٹا دینے والا سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کی چمچ وہیں رک گئے۔ حاجی عبدالکریم نے اپنی سفید کھمیں سمیٹتے ہوئے اپنی لاٹھی میز پر ٹکی اور غصے سے پوچھا کہ صبح صبح کیا نیا طوفان اٹھانے کا ارادہ کیا ہے؟ تو اسامہ نے بغیر کسی جھجک کے کہا کہ دادا جان، میں مزید 6 سال کا یہ ناٹک اور زبردستی کا بندھن نہیں چلا سکتا۔ میں حریم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور اب اس گھر میں وہی میری شریک حیات بن کر آئے گی۔ ڈائننگ روم میں موجود ہر انسان پتھر کا ہو گیا۔ سلیم شاہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیے، فریحہ پھپھو کا دل دہل گیا اور انہوں نے فوراً ڈائننگ کے کونے میں کھڑی عائشہ کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرتے گرتے بچا۔ شبانہ بیگم کے اندر چھپی ہوئی خوشی ان کی آنکھوں میں چمکنے لگی، مگر انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے تاثرات کو سنبھالا، جبکہ اسامہ نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر عائشہ کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کی بے پرواہی اس معصوم لڑکی کے سینے میں اتنی گہری چھپی ہوئی سوئی کی طرح چھپ رہی تھی جس کا درد عمر بھر نہیں مٹ سکتا تھا۔ شادی؟ تجھے عقل ہے اسامہ؟ یا دولت کا نشہ تیری رگوں میں اتنا اتر چکا ہے کہ تو بھول گیا کہ تیرے گھر میں تیری بیوہ زندہ بیٹھی ہے؟ حاجی عبدالکریم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا اور وہ اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے دھاڑے۔ تو اسامہ نے بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر بےباک لہجے میں کہا کہ دادا جان، آپ نے میری مرضی کے بغیر نکاح کا توق میرے گلے میں ڈال دیا۔ محبت زبردستی کے رشتوں سے نہیں بنتی۔ میں عائزہ کو اس کا گھر، اس کی عزت، اس کا سارا خرچ ہمیشہ دوں گا، لیکن کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے، مگر دل میں جگہ سے حریم کی ہے اور میں اپنی اس محبت کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ ڈائننگ ہال کے باہر دروازے کی اوٹ میں کھڑی عائزہ نے جب اسامہ کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سینہ اس طرح پھٹنے لگا جیسے کسی نے زندہ دل پر چھری چلا دی ہو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ زور سے دبوچ کر وہاں سے دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، اندر سے کنڈی لگائی اور زمین پر بیٹھ کر اس طرح پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ اس کی ہچکیوں سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ اس کے پاس رونے کے علاوہ اب دنیا میں کوئی اور چارہ نہیں بچا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ جس شخص کو اس نے اپنی زندگی مانا تھا وہ اس کے وجود کو بھی قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ اچھا بھابھی، بس اب مزید کتنے آنسو بہاؤ گی اس پتھر دل انسان کے لیے؟ اٹھو میرے ساتھ باہر چلو، موسم کتنا پیارا ہے، تمہیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جاتا ہوں تاکہ تمہارا یہ مرجھایا ہوا چہرہ تھوڑا سا ہنس سکے۔ حمزہ نے عائشہ کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھٹکھٹایا اور دروازے کے پاس سرکتی ہوئی عائشہ کو دیکھ کر اس کا دل بھی اندر سے پگھل گیا۔ اس نے پیار بھرے اسٹار سے عائشہ کو اٹھایا اور زبردستی گاڑی میں بٹھا کر باہر لے گیا۔ راستے میں حمزہ نے طرح طرح کی جوکنگ کی، بچوں کی طرح ہنگامہ کیا تاکہ عائشہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ سکے۔ جب انہوں نے آئس کریم کھائی تو حمزہ نے بڑے سنجیدہ اور نرم لہجے میں کہا کہ بھابھی، آج بھائی جتنے بھی سنگ دل دکھاتے، ایک دن وقت خود پلٹ کر آئے گا اور وہ آپ کے دروازے پر معافی مانگنے پر مجبور ہوگا، کیونکہ سچی محبت کبھی رائے کا نہیں جاتی۔ عائشہ نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر ہلکا سا تلخ سا مسکرا کر کہا کہ اب دل تھک چکا ہے حمزہ، اب کسی معاوضے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ ہر موسم کتنا عجیب ہے، باہر بارش اتنی تیز ہو رہی ہے مگر دل کے اندر کا یہ بنجر پن کسی طور کم نہیں ہوتا۔ عائشہ رات کے وقت اپنے کمرے کی چھوٹی بالکنی میں کھڑی تھی۔ تیز ہوائیں اس کے کھلے بالوں کو اڑا رہی تھی اور بارش کی فوار اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی۔ وہ اپنے گیلے ہاتھوں سے بالکنی کی گرل پکڑے خالی آنکھوں سے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں پیچھے سے پاؤں کی چیپ آئی اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی کسی گرم اور بھاری شال نے اس کے کانپتے ہوئے کندھوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ اسامہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا، اس کی نگاہیں عائشہ کے اس بھیگے ہوئے چہرے پر ٹک گئی تھی جہاں آنسو اور بارش کے قطرے آپس میں مل گئے تھے۔ اسامہ کے دل کے کسی حصے میں ایک انجان سی کسک اٹھی۔
اس نے اپنی پلکوں کو چپکائے بغیر دھیمی اور مدھم آواز میں کہا کہ پاگل ہو گئے، اس طرح بارش میں کھڑی رہو گی تو شدید بیمار ہو جاؤ گی، اندر جاؤ اپنے کمرے میں۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں اٹھا کر اسامہ کی ان گہری آنکھوں میں دیکھا، جس کی نظروں میں ایک عارضی سے فکر اور لاشعوری سا کھنچاؤ موجود تھا جو اس نے ان 6 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عائشہ کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ایک بار پھر سے بے قابو ہونے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے یہ بارش زندگی میں کوئی نیا موڑ لانے والی ہے، مگر اس کی ادھوری سی امید اور وہ لمحہ فکریہ ابھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا کہ اسامہ کی جیب میں رکھا موبائل فون تیز گھنٹی کے ساتھ بج اٹھا۔ اسامہ نے جھٹ سے اپنا فون نکالا، اسکرین پر حلیم کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر عائشہ کے چہرے پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فون کان سے لگا لیا اور کال سنتے ہی اندر کمرے کی طرف واپس پلٹ گیا۔ بالکنی میں کھڑی عائشہ کی آنکھوں میں جو تھوڑی سی امید اور چمک ابھری تھی وہ ایک ہی پل میں اس طرح بجھ گئی جیسے تیز طوفان میں دیا بجھ جاتا ہے۔ اس کی پلکوں سے گرا ہوا نیا آنسو بارش کی پانی میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گیا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی تقدیر میں اسامہ کی توجہ نہیں بلکہ صرف نظر انداز ہونا ہی لکھا ہے۔ اب میں اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے مزید پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میں نے لڑکی والوں سے بات کر کے شادی کی تاریخ بھی طے کر لی ہے۔ اب سے ٹھیک اگلے ہفتے اسامہ کی شادی ہے اور اس گھر میں کسی قسم کی کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اگلے دن شمانہ بیگم نے لاؤنج میں سب کے سامنے اعلان کیا تو فضا میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ فریحہ پھوپھا نے غصے سے منہ پھیر لیا، جبکہ دادا نے خاموشی سے اپنی آنکھیں بند کر لی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس گھر میں اب ان کی کوئی بات اہمیت نہیں بچی۔ پکے یہ دن اتنی تیزی سے گزرے کہ کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ غم اور خاموشی کی چادر اوڑھے وہ پورا ایک ہفتہ پلک جھپکتے ہی بیت گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے آج اسامہ کی شادی کا دن آ گیا، جس کا ڈر عائشہ کو پچھلے 6 سالوں سے تھا۔ بارات کے شور شرابے اور ہلچل کے درمیان شبانہ بیگم غصے سے جلتی ہوئی عائشہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کی بھاری ساڑی اچھال کر عائشہ کے بستر پر پھینکی اور تلخ لہجے میں بولی کہ آج تمہارے شوہر کی دوسری شادی ہے تو تم یہی سیاہ رنگ پہن کر نیچے آؤ گی تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ تمہاری اس گھر میں کیا حیثیت ہے۔ عائشہ نے سیاہ ساڑی کو دیکھا، سیاہ رنگ سوپ کو نشانی دل میں اٹھنے والے طوفان کو زبردستی اپنے اندر دبا لیا اور سیاہ لباس کو اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ وہ سیاہ ساڑی اس کے سفید رنگت پر اس طرح سج رہی تھی جیسے کسی نے حجرے کے مقبرے پر کوئی چادر ڈالتی ہو۔ اس نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں، آئینے میں دیکھا، آنسوؤں کے قطرے گالوں پر بہہ نکلے، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پونچھ کر خود کو پتھر کی طرح مضبوط کر لیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیوں کے پاس گھر کی ایک ملازمہ جلدی میں ہاتھ میں اسامہ کے کپڑے لیے آ رہی تھی۔ عائشہ کو سامنے دیکھ کر وہ رک گئی اور جلدی سے بولی، بی بی جی یہ چھوٹے صاحب کے استری کیے ہوئے کپڑے ہیں، میں ذرا کچن کا کام میں پھنس گئی ہوں، پلیز یہ آپ ان کے کمرے میں رکھائیں، مجھے اور بہت سے کام نمٹانے ہیں۔ عائشہ نے بغیر کوئی لفظ کہے اس ملازمہ کے ہاتھ سے وہ کپڑے لے لیے۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، مگر قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ اسامہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، اس نے دھکا دیا اور اندر قدم رکھ دیا۔ کمرے میں اسامہ کا قریبی دوست کامران پہلے سے زیادہ موجود تھا۔ اس نے جیسے ہی عائشہ کو سیاہ ساڑی میں اپنے سامنے تنہا دیکھا، اس کی گندی اور ہوسناک آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک ابھر آئی۔ وہ جھپٹ کر دروازے کے پاس گیا، اسے اندر سے لاک کر دیا اور عائشہ کے قریب آتے ہوئے غلیظ اور شیطانی لہجے میں بولا، ارے عائشہ بھابھی، آج تو اسامہ اپنی نئی دلہن کے چکر میں لگا ہوا ہے اور آپ اتنی اکیلی اور اس روپ میں میرے سامنے آ گئی۔ آج تو قسمت خود آپ کو میرے حوالے کر گئی ہے۔ عائشہ کے ہاتھ سے اسامہ کے کپڑے چھوٹ کر زمین پر گر گئے، اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر کامران نے زبردستی اس کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط اور غلاظت بھری گرفت میں دبوچ لیا اور اسے قریب ہونے لگا۔ عائشہ کا اندرونی خوف ایک دم دھماکے سے پھٹ پڑا اور اس نے پوری طاقت سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھ سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ آیا۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی اور رونے لگی کہ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو کامران، مجھ پر ترس کھاؤ۔ مگر کامران اس کی ایک بھی فریاد سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا دل دہشت سے بند ہونے لگا تھا، کیونکہ بارات کے شعور میں اس کی اس کمرے کے اندر چیخ سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ سب کیا بکواس ہے؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے گھر میں میری عزت پر ہاتھ ڈالو؟ دروازے ایک ہی جھٹکے میں دھاڑ سے کھل گیا اور اسامہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں اور رگوں میں دوڑتا ہوا کھول رہا تھا خون۔ اس سے پہلے کہ کامران کچھ بولتا، اسامہ ایک درندے کی طرح اس پہ جھپٹ پڑا۔ اس نے اندر دھن موقع برسانا شروع کر دیے۔ کامران کی چیخیں کمرے میں گونجی، مگر اسامہ کا غصہ اس قدر جنونی ہو چکا تھا کہ وہ اسے مارتے مارتے زمین پر گرا۔
गिरा चुका था। कमरे की फिजा में खून की बू फैल चुकी थी और कमरान लहूलुहान होकर रहम की भी मांगने लगा। आयशा खौफ और दहशत से कांपते हुए एक कोने में सिसक रही थी जब वो सामने घसीटते हुए कमरान को गिरेबान से पकड़कर उठाया और गरजते हुए कहा, तफौजा मेरी नजरों के सामने से आज के बाद इस घर की तरफ देखने की कोशिश भी की तो जान से मार दूंगा। कमरान जान बचाकर लड़खड़ाते हुए बाहर भाग गया। पूरा कमरा एकदम सुनसान हो गया। आयशा की रंगी जवाब दे चुकी थी। वो बेहोश होने के करीब थी कि उसामा तेजी से आगे बढ़ा और उसने आयशा को अपनी बाहों में थाम लिया। आयशा ने डर और सिसकती हुई हालत में अपना सर सीधा उसामा के चौड़े सीने पर रख दिया और फूट फूट कर जारो बता रोने लगी। उसके आंसुओं से उसामा की कमीज का सीना भीग रहा था। उसामा ने पहली बार इतनी करीब से सिया साड़ी में लिपटी हुई रोती हुई आयशा को देखा। उसकी नजरें आयशा के चेहरे और कांपते हुए वजूद पर टिक गई। उसके अंदर छुपा हुआ शौहर का वो एहसास पहली बार इस तरह बेदार हुआ कि उसे लगा जैसे वो इस पल इस दुनिया की हर शय हार चुका। उसने अपने दोनों हाथों से आयशा के नाजुक कंधों को थामा, उसके आंसू अपने अंगूठे से पोंछे और उसकी पलकों पर छुपी हुई दहशत को मिटाते हुए बेअख्तियार बोला, अब कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। मैं यहाँ हूँ आयशा, चुप हो जाओ। आयशा की रूह तक वही सुकून सा मिला। उसके दिल में एक लम्हे के लिए खुशगवार खाम ख्याल उभरी कि शायद आज उसका ये शौहर सच्ची में उसके लिए खड़ा हुआ है। शायद वो उसके आंसुओं की कीमत समझ चुका। उसामा की उसामा भी इस गर्मा गर्म कुर्बत में सांसें उखड़ रही थी। वो जानबूझ कर भी उसके करीब से हट नहीं पा रहा था। इन दोनों के दरमियान खामोशी का एक ऐसा रोमांचक और शदीद तूफान उमड़ आया था जहां अल्फाज की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस दिलों की धड़कन एक दूसरे को पुकार रही थी। मगर अगले ही लम्हे उसामा के जहन में जैसे ही ये ख्याल आया कि बाहर उसकी बारात का वक्त हो रहा है और वो हरीम वो भी आने जाने वाला है, उसका पूरा जिस्म एक झटके से पीछे हट गया। उसने अपने हवास काबू पाने की नाकाम कोशिश करते हुए अपनी निगाहें आयशा के चेहरे से हटा ली। उसके लहजे में अचानक एक सर्द और रूखापन घुल गया। उसने सख्त आवाज में कहा, आप यहाँ से अपने कमरे में जाओ, मुझे बारात के लिए निकलना है। तैयार होने में पहले ही बहुत देर हो चुकी। आयशा के दिल पर जैसे किसी ने उबलता हुआ शीशा उड़ेल दिया था। वो जो एक लम्हा पहले खुद को दुनिया की सबसे महफूज औरत समझ रही थी, उसका सारा तबस्सुम टूट कर किरची किरची हो गया। उसकी आंखों में जमे हुए आंसू फिर से छलक पड़े। उसने एक भी लफ्ज मुंह से न निकाला, बस लड़खड़ाती हुई कदमों से उसामा के कमरे से बाहर निकली और सीधा अपने कमरे में आकर अंदर से दरवाजा जोर से बंद कर लिया और फिर जमीन पर बैठकर सिसक सिसक कर हमेशा के लिए टूट गई। एक तरफ हरीम के घर में जश्न और ढोलक का शोर था तो दूसरी तरफ शाह हाउस पर एक खौफनाक उदासी का राज था। उसामा शेरवानी पहन आईने के सामने बिल्कुल बेहिस हरकत खड़ा था। उसकी आंखों में न दुल्हन बनने की चाह था, न ही दिल में खुशी की कोई लहर। हमजा ने कमरे का दरवाजा धकेला और अपने भाई की सिर रंगत देखकर उसके पास आकर खामोशी से बोला, भाई क्या आप वाकई शादी से खुश हैं? उसामा ने हमजा की तरफ देखे बगैर सिर्फ अपनी घड़ी का स्ट्रैप दुरुस्त किया और सिर्फ लहजे में कहा, मेरे फैसले अब बदलने वाले नहीं। हमजा, गाड़ी निकालो, दादा जान इंतजार कर रहे हैं। इसी वक्त ऊपर वाले पोर्शन के कमरे की खिड़की से आयशा ने पर्दे को सरकाया। इसकी नजरें सीधे नीचे खड़ी सजाई गई गाड़ी पर जाकर टिक गई जिसमें उसामा सवार हो रहा था। उसके गालों पर आंसू के निशान सूख चुके थे। आंखों में एक वीरानी थी उसके हूबहू वजू से, जैसे रूह निकल चुकी हो। बगैर सिसके बगैर रोए सिर्फ खामोशी से इस बारात को अपने हाथ से निकलते हुए देख रही थी जिसने उसकी 6 साल मोहब्बत का जनाजा उठा दिया था। बारात के हाल में रोशनी का सैलाब था, हर तरफ मेहमानों का हुजूम था और पुरदेश खाना सजाया जा चुका था। स्टेज पर उसामा खामोश बैठा था जबकि हरीम अपने भारी सुर्ख लहंगे में उसके बराबर बैठी मुस्कुरा रही थी। मगर इस मुस्कुराहट के पीछे एक अजीब सी नागवारी और तंज चमक थी। काजी साहब ने आकर जैसे ही निकाह के कागजात मेज पर रखे और माइक संभाला, हरीम अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने काजी साहब के हाथ से माइक झपटा और पूरे हॉल की तरफ रुख करके बोलना शुरू कर दिया। रुके, इस निकाहनामे पर दस्तखत करने से पहले मैं यहाँ मौजूद तमाम मेहमानों से कुछ कहना चाहती हूँ। हॉल में मौजूद तमाम लोग हैरत से साकित हो गए। उसामा ने उलझन के आले में मुड़कर हरीम की तरफ देखा तो हरीम ने एक सर्द और जहरीली हंसी हंसते हुए माइक पर कहा, मैं शादी नहीं करूंगी। इस एक जुमले ने पूरे हॉल को गहरे सन्नाटे में धकेल दिया। सलीम शाह की सांस अटक गई। हरीम के बाप के हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। उसामा झटके से अपनी जगह से उठा और गुस्से से बोला, हरीम ये क्या तमाशा है? ये कौन सा ड्रामा कर रही हो तुम सबके सामने? हरीम ने माइक पर बगैर किसी खौफ के अपनी आंखों में तखीर भरकर उसामा के चेहरे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये ड्रामा नहीं उसामा शाह, ये तुम्हारा गुरूर तोड़ने का बदला है। यूनिवर्सिटी में तुमने मेरे पीछे जो साल गुजारे थे और मुझ पर
اپنی انا کا روپ جمایا تھا، میں نے صرف تمہیں تمہاری اوقات دکھانے کے لیے اس حد تک آنے دیا۔ میں نے تمہیں محبت کا جھوٹا یقین دلایا تھا کہ تم اپنی اس بیوقوف بیوی کو چھوڑ کر اپنے پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگا کر میرے قدموں میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اب دیکھ لو، آج میں تمہیں سب کے سامنے ٹھکرا رہی ہوں، جس سے پہلے تم نے مجھے سب کے سامنے یہ کہہ کر ٹھکرایا تھا کہ تم مجھے پسند نہیں کرتے۔ وہ بہت پرانی بات کر رہی تھی، جب شاید اسامہ اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ حریم کا باپ شرمندگی سے آگے بڑھا اور اپنی بیٹی کا بازو پکڑ کر چلایا، مگر حریم نے اپنے باپ کا ہاتھ پر جھٹک دیا اور مائک وہیں پھینک کر سب کے سامنے اسٹیج سے اتر کر باہر کی طرف نکل گئی۔ ہال میں موجود سوائے سرگوشیوں، طنز کے نظروں اور خاموشی کے کچھ نہ بچا۔ اسامہ یوں کھڑا تھا جسے کسی نے بھری محفل میں اس کا غرور، اس کی انا اور اس کی مردانگی کا جنازہ نکال دیا ہو۔ شاہ ہاؤس کے بڑے ہال میں اندھیرا اور قبر جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پورچ میں گاڑیوں کے ہارن کی آواز کے ساتھ ہی شاہ خاندان خالی ہاتھ سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ سلیم شاہ صوفے پر ڈھہ گئے تھے اور شبانہ بیگم اپنے منہ پر ہاتھ رکھے شرمندگی سے رو رہی تھی۔ عائزہ جو اب بھی اپنے پوشین کی سیڑھیوں کی دہلیز پر کھڑی تھی، اس نے حیرت سے نیچے دیکھا، جہاں پورا خاندان ذلت کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ اسامہ کے قدم جیسے ہی ہال کے اندر پڑے، اس کی نظریں سیدھی سیڑھیوں پر کھڑی عائزہ پر جا کر جم گئی۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ، شرمندگی اور اس جذباتی طوفان کا ملغوبہ تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے سب کے سامنے عائزہ کا نازک ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں دبوچ لیا تھا اور بلند اور دہاڑتی ہوئی آواز میں بولا، آج سے میری بیوی ہے اور میری زندگی کی واحد حقیقت بھی یہی ہے۔ شبانہ بیگم نے فوراً اپنے بیٹے کے پاس آ کر اس کا کندھا تھاما اور روتے ہوئے بولی، اسامہ پاگل مت بنو، دنیا کے کہے گئے کہ تم واپس آ کر اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مگر اس سے پہلے کہ اسامہ کچھ بولتا، دادا جی عبدالکریم نے اپنی لاٹھی کو زمین پر مضبوطی سے ٹیکتے ہوئے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آج پہلی بار اسامہ نے اس گھر میں ایک سچے اور غیرت مند کی طرح، مرد کی طرح صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اپنی بیوی کو اس مقام دو۔ اسامہ نے کسی کی بات کی پرواہ کیے بغیر عائزہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ عائزہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسامہ نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور عائزہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ عائزہ نے اپنے جکڑے ہوئے سرخ آنکھ کو دیکھا اور غصے، درد اور تڑپ کے شدید طوفان میں گھر کا اسامہ کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر لہجے میں غبار تھا۔ آپ کو محبت نہیں ملی تو اب میں یاد آ گئی؟ اسامہ کی پشت اکڑ گئی۔ اس نے عائزہ کی طرف دیکھا، مگر اس کی زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا۔ عائزہ نے اسے قریب ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، جواب دے مجھے، 6 سال تک میں نے آپ کو مانگا، آپ کی بے اعتنائی سے ہی آپ کے در پر ذلیل رہی، مگر آج جب آپ کی انا کا محل ٹوٹ کر بکھر گیا، آپ کی محبت نے آپ کو لات مار دی، تو آپ میرے ہاتھ پکڑ کر سب کے سامنے شوہر بن گئے۔ کیا میں آپ کی اس ٹوٹی ہوئی انا کا متبادل ہوں؟ اسامہ کا ماتھا شدید ضرب سے تپ رہا تھا۔ اس نے عائزہ کی ان تڑپتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف اور صرف 6 سال کی ناانصافی کا درد تحریر تھا۔ اس کا غرور بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بے بسی سے نظر جھکا لی، کیونکہ عائزہ کے اس طنز سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کمرے کی چار دیواری میں گھٹنتا ایک شدید طوفان بپا تھا، جہاں باہر کی دنیا کی تمام گہما تھم چکی تھی، مگر ان دونوں کے درمیان خاموشی ایک کٹی ہوئی تلوار کی طرح لٹک رہی تھی۔ اسامہ نے اپنی شیروانی کا کالر ڈھیلا کیا اور تھکے ہوئے قدموں سے بیڈ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ عائزہ کمرے کے دوسرے کونے میں پتھر کی مورتی بنی کھڑی تھی۔ اس کے جسم کا ہر روئے اس حقیقت سے کانپ رہا تھا جو چند منٹ پہلے سب کے سامنے پیش آئی تھی۔ اسامہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے سر اٹھایا اور دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، آج جو کچھ بھی ہوا عائزہ، میں خود نہیں جانتا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا۔ میں نے تو بس… عائزہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے ایک دم سے رخ موڑا اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڑ آیا، مگر اس بار ان آنسوؤں میں کمزوری کے بجائے گہرا طنز اور تڑپ تھی۔ بس یہ کہ جب آپ کی وہ محبوبہ آپ کو ٹھکرا کر چلی گئی، جب آپ کی انا اور آپ کا غرور سر عام خاک پہ مل گیا، تب آپ کو اپنی اس بیوی کا خیال آ گیا۔ عائزہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے اور بے بسی سے چلانا شروع کیا، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں اسامہ شاہ کہ جب دل چاہا اٹھا لیا اور جب دل چاہا ٹھکرا دیا۔ میں نے 6 سال اپنی جوانی، اپنی سانسیں اور اپنی محبت اس رشتے پر قربان کر دی، اور آپ نے مجھے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب جو آپ کو دھوکہ کھا کر آئے ہیں، تو میں آپ کے زخموں کا مرہم بننے کے لیے یہاں موجود نہیں ہوں۔ اسامہ سن ہو کر رہ گیا۔ اس کے پاس اس کے کسی بھی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عائزہ کا ایک ایک لفظ اس کے اپنے ہی ہاتھوں سے خودے گھڑی کی سچی عکاسی کر رہا تھا۔ اس نے نظر جھکا لی
اور بغیر ایک لفظ کہے خاموشی سے کمرے کی کھڑکی کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس اپنی صفائی میں دینے کے لیے کوئی جواز نہیں تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی اور کمرے میں ہلکی سی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ آسر نے تھکے ہوئے قدموں سے صوفے کی طرف رخ کیا اور بغیر بستر پہ جانے وہیں سکڑ کر لیٹ گئی، کیونکہ وہ اسامہ کے ساتھ اس تخت پر بیٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جس پر کچھ ہی دیر پہلے کسی اور کے نام کا سایہ تھا۔ اسامہ جو پلنگ کے کنارے پر بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے جب پلٹ کر دیکھا کہ آئزہ سردی میں صوفے کے ایک کونے میں سسکتی ہوئی لیٹی ہے تو اس کے دل میں ایک انجان سی کسک اٹھا۔ الماری سے ایک گرم کمبل نکالا اور دبی پاؤں چلتا ہوا آئزہ کے پاس آیا۔ اس نے وہ کمبل بڑی نرمی سے آئزہ کے جسم پر ڈال دیا تھا اور وہ دھیمی آواز میں بولا، صوفے پر ٹھنڈ لگ جائے گی، بستر پر آ کر لیٹ جاؤ، میں یہاں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ آئزہ نے فوراً جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولی، اس کمبل کو اپنے اوپر سے ہٹا کر پرے پھینکا اور تڑپ کر بولی، مجھے آپ کے کسی بھی احسان اور ترس کی ضرورت نہیں ہے اسامہ، مجھ سے دور رہیں، یہی آپ کا سب سے بڑا احسان ہوگا۔ اسامہ کی پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری، اس کے اندر چھپا ہوا وہ ضدی اور سخت مزاج شوہر ایک لمحے کے لیے بیدار ہوا۔ اس نے کمبل دوبارہ اٹھا کر صوفے پر رکھا اور سرد مہر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کوئی احسان نہیں ہے آئزہ، یہ وہ ذمہ داری ہے جو شاید میں نے بہت پہلے نبھانی شروع کر دینی چاہیے تھی، اب سو جاؤ۔ اس کے بعد اسامہ نے خاموشی سے صوفے کا رخ کیا اور وہیں دراز ہو گیا، مگر پوری رات ان میں سے کوئی ایک پل کے لیے بھی سو نہ سکا۔ دونوں کے درمیان کا فاصلہ جسمانی نہیں بلکہ ان 6 سالوں کی انگنت دکھوں کا تھا جو کسی ایک رات میں مٹ نہیں سکتے تھے۔ اگلی صبح سورج کی روشنی جب شاہ ہاؤس کے آنگن میں اتری تو ماحول میں ایک عجیب سا بوجھل پن موجود تھا۔ اسامہ صبح ہی صبح اپنے دفتر کے لیے روانہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اس گھر میں اٹھنے والی سوالیہ نظروں کا سامنا کرنے کی فی الحال سخت نہیں رکھتا تھا۔ لاؤنج میں جب آئزہ سر جھکائے کچن کی طرف جا رہی تھی تو شبانہ بیگم نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے طنز کیا اور زہریلے لہجے میں اس پر وار کیا، واہ بھائی واہ، اب تو میرا بیٹا تمہیں اپنا چکا ہے، اب کس بات کا منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ جانتی کیا ہو، کیا چاہتی ہو کہ پورا خاندان تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے؟ فریہ پھوپھو جو وہیں پاس کھڑی تھی، ان سے شبانہ کی یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ غصے سے آگے آئیں اور سخت آواز میں بولی کہ بس کرو شبانہ، اپنی اس زبان کو لگام دو، اس معصوم بچی کو جو اس گھر میں سہا ہے وہ کوئی اور ایک دن بھی برداشت نہ کرتا۔ رشتہ صرف کاغذوں سے نہیں بلکہ دل سے بنتا ہے، جو تم لوگوں نے کبھی اسے نہیں دیا۔ اتنے میں حاجی عبدالکریم اپنی لاٹھی دیکھتے ہوئے وہاں آ گئے۔ ان کے بوڑھے چہرے پر شدید شرمندگی کے آثار تھے۔ انہوں نے عائزہ کے پاس آ کر کپکپاتے ہوئے لہجے میں کہا کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میری اس اندھی ضد نے تمہاری زندگی جہنم بنا دی، آج میرا یہ بوڑھا سر تمہارے آگے جھکتا ہے۔ عائزہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے۔ اس نے بوڑھے دادا کے ہاتھ کو ہلکا سا چھوا، بغیر کچھ کہے خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، پورا شاہ ہاؤس گہری نیند کی چادر میں لپٹا ہوا تھا اور ہر طرف خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عائزہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس خاموشی سے کھڑی باہر اندھیرے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اندر سے پھٹ رہا تھا، اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر کی 4 دیواری اب اس کے لیے قید خانہ بن چکی ہے، جہاں وہ مزید ایک لمحہ بھی سانس نہیں لے سکتی۔ اسامہ کے دل میں جاگنے والا یہ اچانک ترس، لوگوں کی طعنہ زنی اور پچھلے 6 سالوں کا وہ کربناک منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اب اس کا یہاں مزید رکنا اس کی اپنی عزت نفس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہوگا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مزید ضائع نہیں کیا، اپنی ضد پر ایک سادہ سا عبایا ڈالا اور اپنے گلے میں پڑا ہوا وہ پرانا دوپٹہ درست کیا اور بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے اپنے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھول کر باہر نکل گئی اور دبے پاؤں زینوں سے نیچے اتری، گھر کا بڑا دروازہ کھول کر باہر سڑک پر آ گئی۔ پیچھے مڑ کر اس نے اس بڑے شاہ ہاؤس کو دیکھا جس کی کھڑکیوں سے اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں جھلک رہا تھا، اور پھر وہ روتے ہوئے اکیلی اس سنسان سڑک پر قدم چڑھاتی ہوئی چل گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، مگر اس گھر سے دور جانا ہی تھا۔ سڑک پر تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ سامنے سے آتی ہوئی ایک تیز رفتار گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی چکا چوند نے اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتی یا پیچھے ہٹتی، اس تیز رفتار گاڑی نے اسے زوردار ٹکر ماری اور وہ ہوا میں اچھل کر سڑک کے کنارے گر گئی۔ اس کا جسم خون میں لت پت ہو چکا تھا، سڑک پر سناٹا چیخ اٹھا۔ چند راہگیر بھاگتے ہوئے اس کی طرف آئے اور اسے اٹھا کر فوراً قریب کے ایک بڑے اسپتال کی طرف بھاگے، جہاں اس کی زندگی موت کی کشمکش میں جھول رہی تھی اور اس کے پاس اپنی شناخت کا کوئی بھی کاغذ موجود نہیں تھا۔ صبح کے وقت
شاہ ہاؤس کے اس بڑے کمرے میں سورج کی روشنی ابھی پوری طرح سے پھیلی بھی نہیں تھی کہ اسامہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو صوفہ بالکل خالی پڑا تھا۔ بیڈ کے دوسری سائڈ پہ بنجر اور اجڑی بھی لگ رہی تھی۔ اسامہ نے فوراً اٹھ کر بستر چھوڑا، باتھ روم اور بیلکنی میں دیکھا مگر عائزہ کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ اسامہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیوانہ وار دروازہ کھول کر باہر ہال میں قدم رکھا اور پوری طاقت سے چیختے ہوئے پکارا، عائزہ، عائزہ کہاں ہو تم؟ اسامہ کی اس گونجتی ہوئی دھاڑ پر پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ فریحہ پھپھو، شبانہ بیگم اور یہاں تک کہ بوڑھے دادا بھی اپنی لاٹھی گھسیٹتے ہوئے باہر نکل آئے۔ شبانہ بیگم کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ فریحہ پھپھو نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا تھا، جبکہ دادا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ عائزہ کہاں ہے؟ اسامہ کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ اسے تیز قدموں سے بھاگ کر عائزہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں اندھیرا تھا۔ میز پر عائزہ کا موبائل فون اور 6 سالوں میں جمع کی گئی وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں قرینے سے رکھی ہوئی تھی جو اس نے اسامہ کے لیے سنبھال رکھی تھی۔ اسامہ کے ہاتھ کانپ اٹھے، اس کی سانسیں رکنے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی دنیا ایک بار پھر ہمیشہ کے لیے اجڑ چکی ہے۔ اسامہ نے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ اس نے شہر کے تمام بڑے پولیس اسٹیشنز میں فوری رپورٹ درج کروائی۔ اپنے ساتھی گارڈز، ڈرائیورز اور کاروباری حلقوں کے تمام دوستوں کو الرٹ کر دیا۔ وہ خود اپنی گاڑی لے کر سڑکوں پر دیوانہ وار نکل چکا تھا۔ پر اس ہسپتال، ہر اس پارک اور ہر اس گلی جانے لگا جہاں عائزہ کبھی گئی تھی یا جہاں اس شک تھا۔ اس کے ساتھ حمزہ بھی کار میں بیٹھا ہوا تھا، جس کی آنکھوں میں بھی خوف کے آنسو تیر رہے تھے۔ اسامہ نے اسٹیئرنگ پر زور زور سے منہ برساتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر خود کو کوسنا شروع کیا، میں نے اسے کبھی بیوی سمجھا ہی نہیں حمزہ۔ میں نے اس کی روح تک کو کرچی کرچی کر دیا اور آج جب وہ چلی گئی تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میری سانسیں بھی میرے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ حمزہ نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر اسامہ کی حالت ایک پاگل شخص جیسی ہو چکی تھی جو اندھیرے میں اپنی زندگی کو تلاش کر رہا تھا۔ گھر کے اندر انتظار کے وہ 3 دن کسی قیامت سے کم نہیں گزرے۔ شاہ ہاؤس کے باورچی خانے میں چولہا تک نہیں جلایا گیا تھا۔ سب کے چہروں پر موجے سے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دادا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر سڑک کو تکتے رہے، جبکہ فریحہ وہ اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر مسلسل رو رو کر عائزہ کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسامہ ان 3 دنوں میں رات دن شہر کی خاک چھان رہا تھا۔ اس کا حلیہ بگڑ چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھی اور چہرے پر داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے مطالعے والے کمرے میں بیٹھا عائزہ کی بنائی ہوئی وہ گھڑی اور کاغذ کے ٹکڑے دیکھ رہا تھا جو اس نے 6 سالوں میں چپکے سے جوڑے تھے۔ وہ ان چیزوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو پڑا اور ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، میں نے محبت کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ عائزہ، تم کہاں چلی گئی ہو؟ واپس آ جاؤ، مجھ سے میری ہر چیز چھین لو مگر مجھ سے اس عذاب میں مت مارو۔ اسی لمحے عین اسی وقت اسامہ کے فون کی اسکرین نے اندھیرے کمرے میں ایک تیز روشنی چھوڑی۔ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اسامہ نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی تو دوسری طرف پولیس اسٹیشن سے کال تھی۔ 3 دن پہلے ایک لاوارث لڑکی کو ایکسیڈنٹ کی حالت میں اسپتال لے آیا گیا تھا۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کی تصویر آپ نے دی۔ آپ کی بیگم، اس کے سر پہ شدید چوٹ ہے اور وہ نیم بے ہوشی میں آپ کا نام پکار رہی ہیں۔ اسامہ کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پہ گرتے گرتے بچا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے بغیر کسی سے کچھ کہے فون اٹھایا اور دیوانہ وارہ اسپتال کی طرف بھاگ اٹھا۔ عائزہ، اسپتال کے اس سفید کمرے کا دروازہ ایک ہی زوردار دھکے سے کھلا اور اسامہ ہانپتے ہوئے بکھرے بالوں اور جڑے ہولی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی بستر پہ نیم دراز عائزہ پر جا کر ٹک گئی، جس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اسامہ کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ دوڑ کر بستر کے قریب پہنچا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا تھا اور عائزہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بچے کی طرف پھٹ پھٹ کر رو پڑا۔ اس نے جھک کر عائزہ کے ماتھے پر ایک طویل اور بھیگا ہوا بوسہ دیا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی فضا میں گونجی اٹھی اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو عائزہ، میں نے 6 سال تک تمہیں ایسے اذیت دی۔ تمہاری اس معصوم محبت کا صلہ تمہیں یوں دیا کہ تم موت کے منہ تک چلی گئی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں زندہ درگور ہو جاتا۔ عائزہ نے اپنی مدھم بوجھے بلکہ اٹھا کر اسامہ کے اس روتے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ شکوہ نہیں تھا، بس ایک گہری حیرت اور تھکن تھی۔ یہ سب اچانک کیوں بدل گیا اسامہ؟ جب میں آپ کے پاس تھی آپ کو میری ایک نظر بھی پسند نہیں تھی، پھر آج اس طرف کو کیا فائدہ؟ عائزہ کی کمزور اور دھیمی آواز اس کے خشک ہونٹوں سے نکلی تو اسامہ نے اپنا سر اس کے ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے اور شرمندہ لہجے میں کہا، کیونکہ جب تم میرے سامنے اس گھر میں موجود تھی
میں نے اپنی اینا کی پٹی آنکھوں پہ باندھ کر، کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا ایسا، اور جس دن تم اس گھر سے چلی گئی مجھے یوں لگا جیسے میری اپنی سانسیں اور میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہی دفن ہو گئی ہے۔ تم نے مجھے سچی محبت کا مطلب سکھایا، اب مجھے اپنے سے دور مت کرو۔ ایسا خاموش رہی، اس نے فوراً سے کوئی معافی یا ہاں نہیں کہی، مگر اس کی ان بڑی بڑی آنکھوں میں چھپا ہوا پرانا درد اب تھوڑا ہلکا ہو چکا تھا۔ اس اسامہ کے سینے کا بوجھ بھی کچھ کم ہونے لگا تھا۔ 2 دن بعد اسامہ تمام ڈاکٹروں سے اجازت لے کر عائشہ کو عزت اور احتیاط کے ساتھ واپس شاہ ہاؤس لے آئے۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی اور اسامہ نے عائشہ کو سہارا دے کر اندر لایا، فریحہ پھوپھو دوڑتی بھی آگے آئی اور عائشہ کو اپنے گلے سے لگا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہال کے کونے میں کھڑے دادا نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، جبکہ شبانہ بیگم پہلی بار اس قدر شرمندہ نظر آئیں کہ ان کے عائشہ کی طرف دیکھنے کی بھی کوئی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اسی شام دادا نے پورے خاندان کے سامنے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اب اس رشتے کو صرف کاغذوں کا نام نہیں دیں گے، اگلے ہفتے ہم اپنی اس بہو کے باقاعدہ دھوم دھام سے رخصتی کریں گے، جیسے اس معصوم کا حق بنتا ہے۔ رخصتی سے پہلے کے اس ایک ہفتے کے دوران شاہ ہاؤس کا پورا ماحول بدل چکا تھا۔ اسامہ ہر وقت عائشہ کی صحت اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتا، مگر اس پر کبھی اپنی کوئی زبردستی کا حق جتلانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ ایک شام اسامہ عائشہ کے کمرے کے دروازے پر آیا، ہلکا سا دستک دی اور نرم لہجے میں بولا، میں نے تمہارے لیے ایک نیا کمرہ تیار کروایا ہے عائشہ، بتاؤ دیواروں کا کون سا رنگ اور کیسی سجاوٹ تمہیں پسند ہے؟ عائشہ نے حیرت سے اپنے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، آپ میری پسند کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اسامہ کے چہرے پر ایک نہایت دھیمی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اس بار میں کوئی زبردستی کا گھر نہیں بسا رہا، بلکہ وہ گھر بنا رہا ہوں جہاں تم دل سے کہہ سکو کہ یہ تمہارا اپنا ہے اور تم واقعی میری بیوی ہو۔ عائشہ نے اس کی اس بات پر کوئی جواب تو نہیں دیا، مگر جاتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک ایسی ہلکی سی مسکراہٹ ضرور تیر گئی تھی جس نے پچھلے 6 سالوں کے تمام اندھیروں کو ایک ہی پل میں مٹا دیا تھا۔ آج اس گھر میں کوئی اداسی نہیں ہوگی، کیونکہ آج اس بیٹی کی باقاعدہ رخصتی ہے، جو اس خاندان کی اصل رونق ہے۔ حاجی عبدالکریم نے خوشی سے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ سے مٹھائی کا ٹرے آگے بڑھایا تو پورے ڈرائنگ روم میں ایک الگ ہی سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ فریحہ پھوپھو عائشہ کے کمرے میں موجود تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے اس معصوم دلہن کو تیار کری تھی۔ سرخ رنگ کے اس بھاری اور خوبصورت لہنگے میں عائشہ کی خوبصورتی اور نفاست دیکھنے کے قابل تھی۔ اس کے چہرے پر چھپی ہوئی وہ ہلکی سی شرم اور دل کا سکون اس کی اس پرانی حیثیت کو مکمل طور پر مٹا چکا تھا۔ فریحہ پھوپھو نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے آنکھوں میں آئے خوشی کے آنسو پوچھے اور پیار سے بولی، آج تم واقعی اس گھر کی اصل دلہن بن کر جاؤ گی؟ جو کمی 6 سال پہلے دیکھی تھی وہ آج اللہ نے پوری کر دی ہے میری بچی۔ گھر کے دوسرے حصے میں اسامہ تیار بیٹھا تھا، اس کی بے صبری اور چہرے کا نکھار دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ آج اس کا دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ حمزہ نے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ چھیڑتے ہوئے کہا، بھائی آج تو ایسا بھابھی کے سامنے آپ کی ساری اکڑ اور سختی غائب ہونے والی ہے، ذرا سنبھل کر رہنا۔ اسامہ نے پہلی بار اپنی اس روایتی خفا سی عادت کو چھوڑ کر کھل کر مسکرا دیا اور سر ہلا کر باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ رخصتی کا وہ لمحہ آ ہی گیا جب عائشہ کو باہر لایا گیا تھا تو سلیم شاہ نے اپنی بیٹی کی طرف اسے گلے سے لگایا اور شبانہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر پہلی بار اپنے دل کا سارا بوجھ اتارتے ہوئے عائشہ کے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ جب عائشہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اسامہ نے جھک کر اس کے بالکل قریب آ کر دھیمی اور رسیلے لہجے میں کہا، اس بار میں تمہیں کسی مجبوری کے تحت نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور اپنی مرضی سے اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی نم آنکھوں میں چھپا ہوا اطمینان سب کچھ کہہ رہا تھا۔ گاڑی عائشہ سے بڑھ گئی اور دونوں کی نئی زندگی کا اصل سفر شروع ہوا۔ یہ دیکھو، اب یہ کمرہ پوری طرح تمہاری مرضی کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، بتاؤ اب کیسا لگ رہا ہے؟ اسامہ نے عائشہ سے دروازہ کھول کر عائشہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا تو عائشہ کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔ کمرے کی دیواروں کا رنگ، پردے، کھڑکی کے پاس لگا ہوا جھولا اور اس کی پسندیدہ کتابوں کی بھی چھوٹی سی شیلف، ہر چیز اتنی قرینے اور محبت سے سجائی گئی تھی کہ انسان دیکھ کر دنگ رہ جائے۔ عائشہ نے دھیمی آواز میں شکریہ ادا کیا تو اسامہ نے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولا، شکریہ مت کہو عائشہ، یہ سب تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ میں جانتا ہوں کہ 6 سال میں نے تمہیں صرف آنسو دیے ہیں، مگر اب میں تمہاری زندگی کا ایک ایک پل خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ رات کی خاموشی میں جب کمرے کے مدھم روشنی چل رہی تھی، عائشہ گھبراہٹ سے بیٹھ کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی۔
اسامہ آہستہ سے اس کے سامنے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے عائشہ کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا، مگر پھر خود کو روک کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور بہت سچے لہجے میں کہا، میں تم سے آج ایک وعدہ کرنے آئی ہوں عائشہ، میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ جب تک تم خود اپنے دل سے مجھے اپنا نہیں مان لیتی، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ مجھے صرف تمہارا اعتماد چاہیے، چاہے اس کے لیے جتنا بھی وقت لگ جائے۔ عائشہ کی پلکوں کے کنارے ٹوٹ گئے، اس کے دل میں چھپا ہوا سارا پرانا غبار اور درد باہر نکل آیا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی، تمہیں پتہ ہے اسامہ، میں نے ہر سالگرہ پر تمہارے لیے چپکے سے تحفہ خریدا، ہر عید پر تمہاری پسند کے کپڑے جوڑے، ہر دعا میں تمہیں مانگا، مگر تم نے کبھی پلٹ کر میری طرف دیکھا تک نہیں۔ جس دن تم دوسری شادی کے لیے جا رہے تھے، میرا دل اسی دن ہمیشہ کے لیے مر گیا تھا۔ اسامہ نے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے پاس عائشہ کے سچے درد کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے شرمندہ ہو کر کہا کہ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا گنہگار ہوں، اگر تم مجھے پوری زندگی بھی معاف نہ کرو تو میں ایک لفظ نہیں کہوں گا۔ عائشہ نے کچھ لمحے خاموشی سے اس کے جھکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر خود آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ اسامہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور دھیمی آواز میں کہا، معافی اتنی جلدی تو نہیں ملے گی، مگر ہاں، میں تمہارے ساتھ اس رشتے کو ایک اور موقع ضرور دینا چاہوں گی۔ اسامہ کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے جھک کر عائشہ کے ماتھے پر ایک بہت ہی نرم اور احترام سے بھرا ہوا بوسہ دیا، اور وہ دونوں رات بھر اپنے ادھورے خوابوں اور آنے والے کل کی خوبصورت باتوں میں مسکراتے رہے۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کافی اوپر آ چکی تھی، مگر اسامہ کی آنکھ نہیں کھولی۔ عائشہ نے جب مڑ کر دیکھا تو اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر محسوس کیا کہ اسے تو تیز بخار نے جکڑ رکھا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، جنہوں نے بتایا کہ مسلسل ذہنی دباؤ اور تھکن کی وجہ سے جسم میں بخار چڑھ گیا ہے۔ عائشہ پورا دن ایک پل کے لیے بھی اس کے پاس ہٹی نہیں تھی۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر لے کر آئی، اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی رہی اور وقت پر دوا کھلاتی رہی۔ نیم بے ہوشی کی اس حالت میں بھی اسامہ بار بار بس ایک ہی نام پکارا تھا، عائشہ۔ رات کے وقت جب اسامہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ عائشہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کا ہاتھ پکڑے تھک کر سو گئی۔ اسامہ نے ہلکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا تو عائشہ کی آنکھ کھل گئی۔ اسامہ نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تم اب بھی میرا اتنا خیال کیوں رکھ رہی ہو عائشہ؟ میں تو اس قابل نہیں تھا۔ عائشہ نے چہرے پر ایک نہایت پیاری سی مسکراہٹ سجا کر جواب دیا، محبت کبھی ایک دن میں ختم نہیں ہوتی اسامہ، بس تھوڑی سی زخمی ہو جاتی ہے اور زخم بھرنے کے لیے اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسامہ کی آنکھیں ایک بار پھر بھیگ گئیں۔ اس نے عائشہ کے ہاتھ کو اپنے دل کے پاس رکھ لیا۔ چند دنوں بعد جب اسامہ بالکل صحت مند ہو گیا تو اس نے پورے خاندان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عائشہ سے باقاعدہ معافی مانگی۔ شبانہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر عائشہ کو گلے سے لگا لیا اور کہا کہ آج سے تم صرف اس گھر کی بہو نہیں بلکہ میری بیٹی ہو۔ دادا نے مسکرا کر کہا کہ آج میرا گھر اور میرا خاندان مکمل ہو گیا، اور حمزہ نے حسب عادت چھیڑتے ہوئے کہا کہ اب بھائی بھابھی کو چائے سے انکار مت کرنا، ورنہ ہم سب مل کر ہڑتال کر دیں گے، جس پر پورا گھر کھل اٹھا۔ شام کے وقت اسامہ اور عائشہ گھر کی چھت پر کھڑے غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہے تھے۔ اسامہ نے عائشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اگر زندگی میں وقت کو پیچھے مڑنے کا اختیار مل جائے تو میں اپنے وہ 6 سال مٹا دوں جو میں نے تم سے چھین لیے تھے۔ عائشہ نے ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے دوپٹے کو سنبھالا، ہلکا سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، وقت کبھی پیچھے نہیں مڑتا اسامہ، لیکن اگر انسان کا دل اور اس کی نیت بدل جائے تو آنے والا ہر کل پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ اسامہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبوچ لیا۔ نیچے پورا خاندان ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور ان کا یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مکمل اور خوبصورت محبت کی داستان بن گیا۔